جی بیٹے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ کیا حال چال ہے؟ آج ہے 10 جولائی اور جمعہ کا دن، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جمعے کے دن کا اہتمام ہم کس طرح کرتے ہیں۔ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں نماز جمعہ کے اہتمام کے لیے۔ اپنے سارے کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، نہاتے دھوتے ہیں، ناخن کاٹتے ہیں، خوشبو لگا کر مسجد کی طرف جاتے ہیں۔ اور خاص بات کہ جو بندہ درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے اس کا اتنا ثواب ہے کہ آپ کو اس کی 30 نیکیاں دنیا میں مل جاتی ہیں اور 70 نیکیاں آپ کو اس کی آخرت میں ملتی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کا شعار بنا لینا ہے، اپنے عام دنوں کا یہ ایک خاص حصہ بنا لینا ہے کہ آپ نے جب بھی دیکھنا ہے درود شریف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے، درود شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری عاقبت اور آخرت دونوں درست ہو جائے۔ تو بیٹا آج ہم سبق بردباری کا ادا کریں گے کہ ہم نے اس سبق میں کیا کچھ پڑھا، اور اس میں سے اگر ہمیں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو ہم اس معاملات کو درست طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ بیٹا یہ پڑھائی کرنے کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی سبق کی پڑھائی کرتے ہیں تو اس میں ہمیں سب سے پہلے یہ ملتا ہے ہم اس کے بارے میں سبق کے بارے میں جان سکتے ہیں کہ یہ سبق کس قسم کا اور کس طرح کا ہے، اور اس سے ہمیں کیا سبق مل سکتا ہے۔ اور اس سبق میں ہمیں کیا ملا کہ ہم نے اپنے اخلاق کو بہتر کرنا ہے، اپنی عادات کو بہتر رکھنا ہے۔ آپ کی زندگی میں خوشی اور غمی کے جو لمحات بھی آئیں آپ کو اس کو اچھے طریقے اور آسان طریقے سے گزارنا ہے، تاکہ ہر معاملہ آپ کے ساتھ بہتر نتائج کے ساتھ واضح ہو، آپ کسی بھی پریشانی کا باعث نہ بنے، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس سبق کو پڑھ لیا، اس میں ہم نے قرآن مجید کے حوالے سے دیکھا کہ قرآن مجید میں کیا ہے کہ اپنے غصے کو بھی کنٹرول رکھنا ہے، آپ نے لوگوں کو معاف کر دینا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے کہ احسان یہ ہے۔ اور بیٹا ایک خاص بات احسان سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر طاقت ہوتے ہوئے صاحب حیثیت ہوتے ہوئے کسی ضرورت مند کی مدد کر دی ہے، آپ اس کو جتلائیں مت، آپ اس کو احساس نہ دلائیں، یہ احساس نہ دلائیں کہ وہ آپ کے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہ کر سکے۔ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی، اس کا صلہ آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا، اس کا صلہ دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ جس کی آپ کو تو صرف اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ آپ لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ نیکی کریں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کے ساتھ تحمل مزاجی کے ساتھ وقت گزاریں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ہمارے پاس کیا ہے، ایک بہت بڑے رسال ہیں، یعنی کہ وہ پیغام رساں ہیں کہ جتنے بھی نبی آج سے پہلے، جتنی بھی کتابیں، جتنے بھی نبی، جو کچھ بھی آیا، ان سب کی کڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو گئی، نہ اس کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، نہ کسی کتاب نے آنا ہے۔ تو ان کے نزدیک بھی بردباری جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سبب اپنے آپ کو نرم مزاج رکھو، نرم دل والا رکھو، اپنے مزاج میں اکھڑ پن مت لاؤ، اپنے دل کو سخت مت کرو۔ ایسا آپ کرو گے تو آپ کے پاس کوئی انسان بھی نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ سے کسی قسم کا تعلق رکھے گا۔ مومن کی صفتوں میں سے ایک اہم صفت ہمیں اس سبق سے ملی کہ یہودی اور مشرک مسلمانوں کے ساتھ مدینہ
میثاق مدینہ کے موقع پر اکٹھے تھے اور ان کو اس بات کی مکمل آزادی تھی، وہ جو مرضی کر لیں، ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی کہ وہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ وہ چاہتے تو اسلام قبول کر لیتے، نہ چاہتے تو مسلمانوں کے لیے سازشیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں یہ چیز ڈالی کہ وہ صبر و تحمل کریں اور صبر کے ساتھ اپنا وقت گزاریں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کسی سے بھی انتقام نہ لیا اور نہ ہی ان سے زبردستی اسلام قبول کرنے کو کہا۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا اور ہمارے صحابہ کا بھی تھا، اور ایسا کرنے کا ہمیں پھر نتیجہ کیا ملا تو ان میں سے بہت سارے مشرکین جو تھے انہوں نے اپنے آباء و اجداد، اپنے والد باپ، ماں باپ، اپنے خاندان کا مذہب چھوڑ دیا اور اسلام قبول کر لیا۔ تو دیکھا آپ کو پتہ چلا کہ اس چیز کا کیا نتیجہ ملا ہمیں بھی اب اپنی عادت میں وعدہ کریں مجھ سے کہ آپ نے ہمیشہ نرمی اختیار کرنی ہے۔ اگر آپ نرمی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کام جو ہے درست طریقے سے گزار دے گا اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ایک واقعہ سامنے پیش آیا، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک عورت نے آپ کو دعوت دی، تو آپ جب اس کی دعوت کھانے کے لیے گئے تو اس عورت کی نیت خراب تھی۔ اصل میں اس عورت نے اپنی نیت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا چاہی، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب آپ ایک ہی لقمہ لینے لگے تو وہ گوشت بول پڑا کہ مجھے مت کھائیے گا، میرے میں زہر ملا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر ہاتھ روک لیا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور انہوں نے زندگی بچا دی، لیکن ایک صحابی جو تھا اس نے گوشت کا ٹکڑا کھا لیا، وہ مر گیا، تو اس پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو معاف کر دیا، اور اس کے بدلے میں آپ کو دیکھ کر اس صحابی بشرہ بن برہ جو تھے ان کے گھر والوں نے بھی معاف کر دیا۔ اسی طرح ایک جنگ میں حضرت علی کے مد مقابل ایک کافر تھا جس نے آپ کو پیچھے سے زمین پر گرا دیا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کی جب ایسی صورتحال ہوئی تو اس نے آپ کے اوپر تھوک دیا، آپ کے منہ پہ تھوکا، تو آپ نے بھی اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا۔ اور یہی طریقہ کار ہمارے خلفائے راشدین کا تھا، اور معاشرے میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ آسن رویے کے ساتھ، آسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، ہمیں کسی قسم کے مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کے بعد ہمارے پاس اگلی چیز آ جاتی ہے کہ ہم نے اس کے سوالوں کے جواب کیے۔ بردباری سے کیا مراد ہے، اس کی وضاحت کریں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے کہ تمام معاملات جو ہیں ان کو آپ نے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ نپٹانا ہے تاکہ آپ کی ساری آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا، انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے کریں، آسان طریقے کے ساتھ پیش آئیں، ان کو معاف کر دیں اور ان کے ساتھ اچھے طرح احسان کریں اور ان کو احسان جتلائیں نہ، ٹھیک ہے۔ حضرت علی نے کافر کو کیوں معاف کیا؟ اللہ تعالیٰ کی خاطر انہوں نے معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو میں غصہ نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کی دل آزاری کرنے کا باعث نہ بنیں۔ بردباری کی معاشرتی اہمیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنی عادت میں نرمی، تحمل اور بردباری کا معاملہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ لوگ ہماری عزت کریں، ہمارا احترام کریں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے آسانیاں ہوں، ہم اچھے اخلاق کے ساتھ اپنی آخرت کو بھی سنوار سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے ایک ورک شیٹ کی، ورک شیٹ میں ہم نے خالی جگہ پور آپ کی کتاب میں تھی، ورک شیٹ میں آپ نے غلط درست کیے اور درست جواب کی نشاندہی کی، کالم کیا۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم نے اس کو یاد کرنا ہے اور اپنے ٹیسٹ کے لیے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اس کو یاد کر لیجیے گا۔ جس دن اس کا دن ہوگا ہم ٹیسٹ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔
پھر ملاقات آپ سے ہوگی، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ۔